قال تعالى في موضع آخر وربك يخلق ما يشاء ويختار وقال والفجر وليال عشر۔ معزز حاضرین جمعہ، دینی اور ملی بھائیوں، عزیز بچوں، خطبے کے بعد میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اسی کے تعلق سے کچھ باتیں آج کے جمعہ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ربک یخلق ما یشاء ویختار، آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پیدا کرنے کے بعد بہت ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے اور اس کو فضیلت بخشی ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا اور بہت ساری مخلوقات اللہ نے پیدا کی۔ ان میں سے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے منتخب کیا اور ان کو فضیلت بخشی۔ جسے اللہ تعالیٰ نے سال میں 12 مہینے بنائے، ان 12 مہینوں میں ایک مہینہ جو رمضان کا مہینہ ہے وہ سارے مہینوں پر فوقیت رکھتا ہے، فضیلت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا، ان میں جبریل علیہ السلام کو فضیلت دی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا، اس میں مکہ اور مدینہ اور بیت المقدس کی سرزمین کو مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ ایسے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو فضیلت دی۔ نبیوں میں جو ہے اولو العزم کو، اولو العزم میں آخری پیغمبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں سے اشرف اور اعلیٰ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات پیدا کیے۔ راتوں میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کا جو آخری عشرے کی رات ہے وہ تمام راتوں پر افضل، اور ان میں خصوصاً لیلۃ القدر کی رات سب سے افضل ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر کی رات 1000 رات سے بہتر ہے۔ دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ذی الحجہ کے 10 دن کی فضیلت عطا کی ہے۔ دنوں میں ذی الحجہ کے 10 دنوں کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ کہا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کی۔ یہ جو 10 دن ذی الحجہ کے ہیں جس سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، جن میں 2 اور 3 دن اور باقی ہیں 10 ذی الحجہ میں، 2 دن 10ویں ذی الحجہ سوموار کو ہے، تو ان 10 دنوں کی بڑی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 دنوں کی یا 10 راتوں کی۔ تو اس طریقے سے مفسرین نے لکھا ہے کہ جو ہے 10 رات سے مراد ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ تو یہ 10 ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں جس سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من ایام العمل فیہن افضل من هذه الايام العشر، کہ ان 10 دنوں میں جو کام کیا جائے گا، جو عمل صالح کیا جائے گا،
وہ تمام ایام سے بہتر ہے. یعنی 360 دنوں میں جو آپ عمل صالح اور نیکیاں کریں گے اور ان 10 دنوں میں جو آپ کریں گے تو یہ 10 دن کا عمل زیادہ بہتر ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ زیادہ مقام اور شرف رکھتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی بہتر ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جہاد سے بھی بہتر ہے. إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ، مگر وہ آدمی جو جہاد میں تو گیا اپنے مال اور جان کے ساتھ اور اس میں سے کسی کے ساتھ واپس نہ آیا، یعنی شہید ہو گیا، تو اس کا وہ عمل زیادہ افضل ہے اور زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ جو ہے قبولیت رکھتا ہے ان اعمال سے. ورنہ ان دنوں میں جو عمل کیا جائے گا وہ سب سے زیادہ عمل. بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّسْبِيحَ وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّحْمِيدَ، تو ان دنوں میں کثرت سے جو ہے لا الہ الا اللہ کی تسبیح بیان کرو، سبحان اللہ کی تسبیح پڑھو، الحمدللہ کی تسبیح پڑھو. تو ان دنوں میں ہمیں کثرت سے جو ہے تسبیحات اور کیا ورد کرنا چاہیے. سوتے بیٹھتے جاگتے اٹھتے چلتے پھرتے اور جو ہے جہاں بھی ہم ہوں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کا ہم ورد کریں. ہر انسان کو اس دنیا سے فنا ہونا ہے، مرنا ہے. جیسے کہ اور لوگ جا چکے ہیں ہمیں بھی جانا ہے، جیسے لوگ قبر میں جا چکے ہیں ہمیں بھی قبر میں جانا ہے. لوگ مٹی میں جو ہے گل سڑ گئے ہمیں بھی گلنا سڑنا ہے. لیکن جو یہ ہمارے اعمال ہیں جو ہم دنیا میں کر کے جائیں گے یہ ہمارے لیے جو ہے آخرت میں ہمارے لیے یہ اعمال جو ہے جمع ہوں گے، یہ بینک بیلنس ہوگا ہمارے لیے. تو ہمیں چاہیے کہ اس دنیا جو مزرعۃ الآخرہ ہے، آخرت کی کھیتی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا بینک بیلنس بڑھائیں اور خصوصاً ان 10 دنوں میں ہم اپنے بینک بیلنس کو بڑھانے کی کوشش کریں. تسبیحات کے ذریعے اور صدقہ خیرات کے ذریعے اور جو ہے نوافل کے ذریعے اور اس طریقے سے اچھے اعمال کے ذریعے، حسن خلق کے ذریعے اور روزہ رکھ کر کے ان 10 دنوں میں ایک دن جسے یوم عرفہ کا دن کہا جاتا ہے، 9 تاریخ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے. اور آپ نے فرمایا کہ جو 9 تاریخ کو روزہ رکھے گا اس کے 2 سال کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، ایک اگلا سال اور ایک پچھلا سال. تو عرفہ کا جو دن آ رہا ہے، اتوار کا دن پڑے گا، ہمیں چاہیے کہ ہم اس دن روزہ رکھیں اور اس طریقے سے روزہ رکھ کر کے ہم یہ جو آخری یہ جو 10 دن ہیں اس 10 دن کی ہم فضیلت حاصل کریں اور خصوصاً عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کے دن کی ہم فضیلت حاصل کریں. بہت سارے لوگ عرفہ کے دن کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں. مکہ اور مدینہ میں، مکہ میں عرفہ کا دن سنیچر کو پڑ رہا ہے تو ہمیں بھی سنیچر کو روزہ رکھنا چاہیے. نہیں، عرفہ کا دن اگرچہ وہاں سنیچر کو پڑ رہا ہے لیکن ہم لوگ چاند کے اعتبار سے روزہ رکھیں گے اور 9 ذی الحجہ کو رکھیں گے، کیونکہ یہ قمری حساب سے، چاند کے حساب سے روزہ رکھا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے تو مدینہ میں بھی ہر سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھا کرتے تھے. تو اس طریقے سے ہمیں چاہیے کہ عرفہ کے دن روزہ رکھیں. اس طریقے سے اس دن سے ہم یہ جو 10 دن ہیں روزہ رکھ کر کے ہم اس سے فائدہ اٹھائیں.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں جو ہے ان دنوں کی جو فضیلت بیان کی ان میں 9 تاریخ، پھر 10 ذی الحجہ کی بھی فضیلت ہے۔ 10 ذی الحجہ جس میں ہم عید الاضحیٰ کی نماز پڑھتے ہیں۔ کس کی نماز پڑھتے ہیں؟ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھتے ہیں، جس میں ہم قربانی کرتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ذی الحجہ کے بارے میں فرمایا افضل اليوم یوم النحر ثم یوم القر، سب سے افضل دن جو ہے 10واں دن ہے جو یوم النحر قربانی کا دن ہے، ثم یوم القر پھر جو ہے یوم قرار کا دن، یعنی 11، 12 اور 13 تاریخ ہے۔ تو اس طریقے سے 10 ذی الحجہ کو آدمی عید الاضحیٰ کی نماز پڑھتا ہے۔ عید الاضحیٰ کی نماز یہ سنت مؤکدہ ہے، 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے، اور اس سے پہلے نہ کوئی سنت پڑھتے تھے، نہ اس کے بعد کوئی سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کی نماز عیدگاہ میں ادا کیا کرتے تھے، عیدگاہ میں شہر سے باہر جا کر کے عید کی نماز، عیدین کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ تو اگر کوئی رکاوٹ ہو، بارش ہو، تو آدمی مسجد میں بھی نماز ادا کر سکتا ہے، لیکن افضل ہے کہ میدان میں عیدگاہ میں وہ نماز ادا کرے۔ عیدین کے دن کی کچھ سنتیں ہیں جن کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے لیے جب نکلتے تھے تو کچھ کھا پی کر کے نکلتے تھے، کچھ کھا پی کر کے نکلتے تھے عید کی نماز پڑھنے کے لیے، عید الفطر کی۔ لیکن عید الاضحیٰ کی نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کھائے پیے ہوئے عیدگاہ جاتے تھے، بغیر کچھ کھائے پیے۔ اور بعض لوگ اسے آدھا روزہ سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن یہ آدھا روزہ نہیں ہے، یہ سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ بغیر کھائے پیے عیدگاہ جاتے تھے، اور جب قربانی ہوتی تھی تو قربانی کے گوشت سے کھاتے تھے۔ تو جن کے ہاں قربانی ہو تو اتنے وقت تک وہ رکے یہاں تک کہ قربانی کا گوشت کھائے، اور جن کے ہاں قربانی نہیں ہے تو پہلے بھی کھا سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے عیدین کے دن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھا اور عمدہ لباس عید کی نماز کے لیے پہن کر کے نکلتے تھے، خوشبو لگاتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہمارے پاس اچھے جو کپڑے میسر ہیں ان میں سے جو اچھا کپڑا ہے اس کو پہن کر کے ہم عید کی نماز کے لیے نکلیں، اور اگر نیا ہے تو اور اچھی بات ہے، اور خوشبو لگا کر کے جائیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ عیدین میں عید کی نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے ہوئے جاتے تھے۔ اس ذی الحجہ کے مہینے میں تکبیر کی ابتدا کہاں سے؟ بعض لوگوں نے 9 ذی الحجہ لکھا ہے، بعض لوگوں نے 10 ذی الحجہ کی شام سے لکھا ہے، اور 13 ذی الحجہ تک تکبیرات کہے جائیں گے۔ تو اس طریقے سے تکبیرات کا ورد کرتے ہوئے ہم عیدگاہ جائیں، ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے ہم واپس آئیں۔ اگر راستہ ایک ہی ہو تو ایک راستے کے کنارے سے جائیں اور دوسرے راستے کے کنارے سے ہم واپس آئیں۔ یہ عیدین کے کچھ مسائل ہیں جنہیں ہمیں جاننا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود جاتے تھے عید کے لیے، بچوں کو اور عورتوں کو بھی لے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں کہا کہ وہ عورتیں جو ناپاک ہیں، نفاس کی حالت میں ہیں یا حیض کی حالت میں ہیں، وہ بھی عیدگاہ میں جائیں اور عید کی نماز میں شامل ہوں۔ یا اعتزلنا جو ہے وہ نماز سے تو دور رہیں گی، لیکن وہ جو ہے دعا میں شریک ہوں گی، جو دعا کی جائے گی عیدگاہ میں، اس عیدگاہ میں وہ جو ہے دعا میں شریک ہوں گی۔ تو اس طریقے سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں، یا ہمارے یہاں بہت سارے جو ہے مسالک کے لوگ ہیں جو اپنے عورتوں کو عیدگاہ نہیں لے جاتے ہیں۔ وہ جائیں گی جو ہے شادیوں میں جائیں گی، فیکشن میں جائیں گی، بازار میں جائیں گی، لیکن عیدین کی نماز کے لیے عورتیں نہیں جاتی ہیں۔ وہ بنیں گی، سنوریں گی، نہائیں گی، دھلیں گی، گھر میں بیٹھی رہیں گی۔ تو گویا کہ
آدھے لوگوں کی عید ہو رہی، آدھے لوگوں کی عید نہیں ہو رہی۔ تو عیدین میں عورتوں کو لے جانا بھی ضروری ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ان عورتوں کو بھی لے جائیں عیدگاہ جو ناپاکی کے حالت میں ہے، اور ان عورتوں کو بھی لے جائیں جن کے پاس چادر نہیں ہے، اوڑھنی نہیں ہے، نقاب نہیں ہے، وہ اپنی دوسرے بہنوں کی چادر استعمال کر کے عیدگاہ جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کے دن جو ہے ایک ہی خطبہ دیا کرتے تھے، عیدین کے دن ایک ہی خطبہ دیا کرتے تھے، اور خطبہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تھا وہ نماز کے بعد ہوتا تھا، نماز پڑھتے تھے اس کے بعد خطبہ دیتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد جب مروان بن عبد الملک مدینے کا گورنر بنا تو وہ خطبہ جو ہے عید کی نماز سے پہلے دینے لگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا، کہا نہیں، سنت یہ ہے کہ عید کے بعد خطبہ دیا جائے گا۔ تو چونکہ اس کا خطبہ سننے کے لیے لوگ رکتے نہیں تھے، اس لیے انہوں نے خطبہ پہلے شروع کیا۔ تو اس طریقے سے خطبہ نماز کے بعد ہوگا اور ایک ہی خطبہ ہوگا۔ آج بہت سارے لوگ 2 خطبہ دیتے ہیں عید میں، لیکن وہ خطبہ سنت کے موافق نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ مردوں میں دیا تھا اور آواز آپ کی نہیں پہنچی تو دوسرا خطبہ آپ نے عورتوں میں دیا۔ تو اس طریقے سے لوگوں نے دونوں خطبوں کو اکٹھا کر دیا، حالانکہ آپ نے ایک ہی خطبہ دیا تھا۔ خطبے سے پہلے اور عید کی نماز سے پہلے قربانی کرنا یہ درست نہیں ہے۔ قربانی عید کی نماز کے بعد کی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا، اللہ کے رسول، ہم نے جو ہے نماز سے پہلے قربانی کر لی ہے۔ تو آپ نے فرمایا، یہ قربانی تمہارا گوشت کھانا ہوا، قربانی نہیں ہوئی، گوشت کھانا ہوا۔ تو کہا، اللہ کے رسول، میرے پاس ایک جو ہے بھیڑ ہے، ایک جو ہے، کیا میں اس کو ذبح کر سکتا ہوں؟ تو کہا کہ ہاں، آپ ذبح کر دیجئے، اور جو ہے آپ کے بعد کسی دوسرے کے لیے درست نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی کا وقت بتایا، اور نماز کے بعد سے لے کر کے جو ہے ایام تشریق کے آخری مغرب تک آدمی قربانی کر سکتا ہے۔ قربانی رات اور دن کے کسی بھی حصے میں ہو سکتا ہے۔ قربانی کے جانور 4 قسم کے ہیں، جسے بہیمۃ الانعام کہا جاتا ہے، جسے بہیمۃ الانعام کہا جاتا ہے۔ اونٹ نر و مادہ، گائے نر و مادہ، اور بکرا اور نر و مادہ، اور دمبا نر و مادہ۔ یہ 4 قسم کے جانور ہیں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ اب ہمارے ہاں ایک اور جانور کا اضافہ کیا گیا ہے جسے بھینس کی قربانی کہا جاتا ہے۔ اس میں بڑا اختلاف لوگوں نے کیا، لیکن سچی بات یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بہیمۃ الانعام کا ذکر کیا ہے، ہمیں انہی 4 جانوروں پر اکتفا کرنا چاہیے۔ اور لوگوں نے کہا کہ چونکہ بھینس گائے کے جنس سے ہے، اس لیے اس کی قربانی کی جائے گی۔ تو گائے اور بھینس میں بڑا تفاوت اور فرق ہے، اس کے کھان پین میں، اس کے رہائش میں، اور اس کے جو ہے ولادت میں، اور اس طریقے سے اس کے رہن سہن میں۔ اس لیے دونوں میں توافق نہیں پایا جاتا ہے، اس لیے اس سے بچنا بہتر ہے، اس سے بچنا بہتر۔ ہمارے پاس جو ہے دمبا ہے، بھیڑ ہے، ہمارے پاس بکرا بکری ہے۔ اگرچہ ہم 2 بڑے جانوروں کی قربانی سے نہیں کر پا رہے ہیں، بچ رہے ہیں، تو بہتر ہے کہ ہم ان دونوں جانوروں کی قربانی کر کے اور شبہات والے جانوروں سے بچیں۔ تو بہیمۃ الانعام کی قربانی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذکر کیا، انہی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ قربانی کا جانور تندرست اور توانا ہونا چاہیے، اور جو ہے فربا ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کے جانور کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جانور ذبح کیے، اور موٹے اور تازے اور چتکبرے تھے اور سینگ والے تھے۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ جو ہے خسی والے
خصیہ نکالا ہوا تھا. جیسے ہمارے یہاں بادشاہ حضرات ہیں تو کہتے ہیں کہ جو انڈو جانور ہے اسی کی قربانی کی جائے گی اور خصی جانوروں کی قربانی نہیں کی جائے گی. تو ان جانوروں کی قربانی کی جائے گی جس کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کے جانور کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا خصیہ نکالا ہوا تھا. تو جو بھی جانور ہم ذبح کریں اللہ کے راستے میں قربانی کریں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دانتا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ, نہ ذبح کرو مگر دانتا. تو دانتا شرط ہے, چاہے وہ دانتا بکرا یا بکری ہو, چاہے وہ دانتا اونٹ ہو, چاہے وہ دانتا گائے اور بیل ہو, چاہے وہ دانتا جو ہے یہ جانوروں کے لیے دانتا شرط ہے. مگر بھیڑ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان یعثر علیکم فتذبحوا جزۃ من الدان, کہ وہ سال بھر کا بھی آپ کر سکتے ہیں, اس کے لیے دانتا شرط نہیں ہے. اور بعض لوگوں نے لکھا کہ 6 مہینے یا اس سے زیادہ کی عمر ہے تب بھی آپ اس جانور کی قربانی آپ کر سکتے ہیں. تو یہ جو عید الاضحیٰ آ رہا ہمارے لیے یہ بہت ہی جو ہے بہت ہی اہم دن ہے, قربانی کا دن ہے, تکبیر و تحلیل کا دن ہے, اور اس طریقے سے تسبیحات کا دن ہے, صدقہ خیرات کا دن ہے. جو قربانی ہم کریں گے تو بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کیا ہم قربانی کا جانور, قربانی کا گوشت نان مسلم کو دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں. قربانی کا جانور قرآن سے تو زیادہ مقدس نہیں ہے. قرآن جب ہم کسی نان مسلم کو دیتے ہیں کہ آپ پڑھیے اور پڑھ کر کے جو ہے اسلام کے بارے میں جانیے اور اسلام میں جو ہے داخل ہوئیے, تو قربانی کا گوشت بھی ہم نان مسلم کو تالیف قلب کے لیے دے سکتے ہیں. اگر ہمارا پڑوسی ہے, اگر ہمارے پاس آنے جانے والا ہے اور اس کی خواہش ہے, چاہت ہے, تو آپ قربانی کا گوشت دیجیے. اللہ تعالیٰ نے قربانی کے گوشت کے بارے میں فرمایا کلوا منها واطعموا البائس الفقیر, اس میں سے خود بھی کھاؤ اور محتاجوں کو اور ضرورت مندوں کو دو. اور بعض روایتوں میں کلوا منها, اس میں سے کھاؤ اور فقراء کو کھلاؤ اور دوستوں کو بھی کھلاؤ. اسی آیت کی روشنی میں بعض لوگوں نے قربانی کے گوشت کو 3 حصے میں تقسیم کرنے کی کوشش کی. قربانی کو 3 حصے میں تقسیم کیا جائے گا, ایک حصہ اپنے لیے اور ایک حصہ جو ہے فقراء اور مساکین کے لیے, ایک حصہ جو ہے دوست اور احباب کے لیے. تو یہ جو ہے توزیع اور تقسیم جو ہے استحبابی ہے, کوئی وجوبی نہیں ہے. آپ پورا گوشت تقسیم کر سکتے ہو, پورا کھا سکتے ہو, اور جو ہے اس طریقے سے اور دوسروں کو کھلا سکتے ہو, جس طریقے سے آپ ضرورت محسوس کریں اس اعتبار سے آپ جو ہے قربانی کا گوشت استعمال کریں. آپ کے گاؤں میں, آپ کے پڑوس میں لوگوں کے پاس قربانی نہیں ہے تو آپ اس اعتبار سے قربانی کا گوشت بانٹ دیں. اگر ہر آدمی کے پاس قربانی کا گوشت ہے تو آپ ادخار بھی کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی اسلام میں قربانی کے گوشت کو جو ہے ادخار سے روکا تھا کہ قربانی کا گوشت جو ہے اکٹھا کر کے نہ رکھا جائے, کیونکہ اس وقت فقر اور محتاجی لوگوں میں زیادہ تھی. جب یہ چیز ختم ہو گئی تو آپ نے فرمایا کلوا وادخروا, کھاؤ اور پیو اور اس کو جمع بھی کر سکتے ہو, اس کو کچھ دنوں کے لیے اکٹھا بھی کر سکتے ہو. تو اس طریقے سے آپ خود بھی کھائیے اور دوسروں کو بھی کھلائیے, اور نان مسلم بھی اگر آپ سے گوشت مانگتا ہے تو آپ اس کو بھی کھلائیے اور اس کو کھلانے میں کوئی حرج نہیں. صدقہ خیرات میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں مؤلفت قلوب, تالیف قلب کے جو ہے قسم میں جو ہے نان مسلم کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے کہ اگر نان مسلم ہے, اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو آپ زکوٰۃ کا پیسہ اس سے دے سکتے ہیں. نان مسلم ہے اور اسلام اس کو اس کے شر سے لوگوں کو بچانا چاہتے ہیں تو اس کو بھی زکوٰۃ و صدقہ دے سکتے ہیں. تو اس طریقے سے اسلام میں وسعت ہے, توسع ہے, تنگ نظری نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کے معمولی مسائل, چھوٹے بڑے مسائل سے واقفیت رکھیں تاکہ زندگی میں وہ کب کام آ جائے گا کوئی پتہ نہیں.
تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا والفجر ولیال نشر، قسم ہے فجر کی اور 10 دنوں کی۔ تو یہ جو 10 دن ہیں جن میں سے 2-3 دن باقی ہیں ہمارے لیے، ہمیں ان میں کثرت سے اعمال صالحہ کرنی چاہیے، اور خصوصاً فرض نمازوں کی پابندی، فرض نمازوں کی پابندی یہ اہم ہے، یہ اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ اگر ہم جو ہے نماز نہیں پڑھتے ہیں، اگر ہم نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں اور قربانی خوب کرتے ہیں، تو کیا پتہ کہ ہماری قربانی قبول ہو یا نہ قبول ہو۔ تو جو اولیات ہیں اس پہ ہمارا عمل ہو، پھر جو ثانویات ہیں اس پر ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ یہ جو قربانی ہم اللہ کے راستے میں کریں گے یا کریں گے انشاءاللہ، اس کے اندر ضروری ہے کہ اخلاص ہو، تقوی ہو، للہیت ہو، تب جا کر کے یہ ہماری نیکیاں، یہ ہمارا عمل، یہ ہماری قربانی، یہ ہمارے نماز روزے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں حابیل اور قابیل کا ذکر کیا ہے۔ حابیل اور قابیل، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل، اور دونوں میں اختلاف ہوا، کسی بات کو لے کر کے اختلاف ہوا، تو کہا اپنا اپنا صدقہ اللہ کے راستے میں پیش کرو، جس کا صدقہ قبول ہو جائے گا وہ گویا کہ اس چیز کو پالے گا اور حاصل کرے گا، اور جس کا صدقہ قبول نہیں ہوگا وہ اس سے جو ہے محروم رہے گا۔ چنانچہ دونوں نے صدقہ قبول کی، اللہ کے راستے میں پیش کیا، تو حابیل کا صدقہ اللہ کے راستے میں قبول ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ صدقہ اور خیرات جو ہے تقوی والوں سے قبول کرتا ہے۔ تو اگر آپ کے اندر تقوی ہے، للہیت ہے، خشیت ہے، تو یہ آپ کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ اور اگر ریا ہے، نمود ہے، دکھلاوا ہے کہ فلاں صاحب کا بکرا جو ہے بڑا قیمتی ہے اور جو ہے بہت بھاری ہے، گاؤں میں سب سے جو ہے اچھا ہے، اگر اس میں سمعہ اور ریا پایا گیا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے کہا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ تعالیٰ کو تمہارے قربانی کا گوشت، اللہ تعالیٰ کو تمہارے قربانی کا جو ہے خون نہیں پہنچتا ہے، لیکن تمہارے دلوں کا اخلاص اور تقوی پہنچتا ہے، تمہارے دلوں کی للہیت پہنچتی ہے۔ تو یہ نیت میں اگر کچھ گڑبڑی ہے، فطور ہے، تو ہم اس کو درست کر سکتے ہیں توبہ استغفار کر کے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ذہن میں جو باتیں آ رہی ہیں اس کو اللہ تعالیٰ موڑ دے، اور خالص اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہم قربانی کرنے جا رہے ہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ اللہ کے راستے میں اس کو بنا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولكن ينظر الى قلوبکم وعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کی طرف اور تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا ہے کہ بڑے حسین ہیں، خوبصورت ہیں، بہت توانا ہیں، بہت اچھے ہیں، لحیم شہیم ہیں، صاحب ثروت ہیں، حیثیت ہیں، یہ نہیں دیکھتا، لیکن تمہارے دلوں کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا چیز ہے، تمہارے دلوں میں کیا چیز ہے، جو تمہارے دلوں میں اخلاص ہے یا اخلاص کے علاوہ کوئی چیز ہے۔ تو قربانی میں اخلاص اہم چیز ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بیان کیا ہے۔ تو جو بھی ہم قربانی کریں اس میں اخلاص اور للہیت ہونی چاہیے۔ یہ جو قربانی جو ہم کریں گے یہ ابراہیم علیہ السلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بعض ضعیف روایتوں میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ویسے یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کیا کرتے تھے، اور تو ہمیں بھی اس کا حکم دیا گیا ہے کہ جو اس کی استطاعت رکھتا ہو، جس کے پاس یسر ہو، آسانی ہو، اسے چاہے کہ قربانی کرے، اور یہ قربانی سنت موقدہ ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم جو ہے قرض لے کر کے قربانی کر سکتے ہیں؟
تو اگر آپ کے پاس قرض دینے کی استطاعت ہے کہ آپ مہینہ 2 مہینہ 6 مہینے میں آپ قرض دے سکتے ہو، آپ کو پیسے ملنے کی امید ہے، تو آپ قرض لے کر کے قربانی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ صاحب نصاب ہو تو آپ کے اوپر قربانی ہے۔ نہیں، قربانی میں نصاب کی شرط نہیں ہے کہ آپ صاحب نصاب ہو، صاحب زکوٰۃ ہو تب آپ کے اوپر قربانی فرض ہے۔ نہیں، آپ کے پاس وسعت ہے، طاقت ہے، آپ نے جانور پال بھی رکھا ہے تو آپ نیت کی ہے تو قربانی کی۔ آپ نے جس جانور کی نیت کی، اگر آپ پالے بھی ہیں کہ یہ جانور قربانی کے لیے ہے، تو آپ اس نیت کو بدلیے نہیں، الا کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی آ گئی ہو، وہ لنگڑا ہو گیا ہو، بیمار ہو گیا ہو، تو آپ اس کو بدل کر کے دوسرا اس سے افضل لائیے۔ تو یہ اس طریقے سے نیتوں میں تبدیلی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ جو آپ نے جانور مقرر کیا، نیت کر لی، اس نیت کو پوری کریں۔ تو اس طریقے سے ہمیں چاہیے کہ جو ایام یہ 10 دن ہیں، اس 10 دن سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، اور لہو و لعب میں، دکانوں میں، مکانوں میں اور موبائل سے تھوڑا سا دور رہ کر کے ہم اپنے آپ کو یہ جو دن بچے ہوئے ہیں اس میں خشوع و خضوع کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگائیں، کیونکہ کسی کو اپنے جو ہے دنیا سے رحلت کرنے کا، کوچ کرنے کا وقت معلوم نہیں کہ کب جو ہے وقت ہمارا آ جائے۔ لیکن یہ جو ایام آئے ہیں، ہو سکتا ہے مجھے ایام دوبارہ نہ ملے، اس لیے ان ایام سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ایام سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔